من الشتم مثلا وهو کفر، اگر انہوں نے تاخیر کی حکمرانوں نے تو وہ بھی کفر پہ راضی ہو گئے کہ گستاخ کی گستاخی پہنچی اور انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، تو کہا پھر ان کا کفر بھی کہ وہ کفر پہ راضی ہو گئے ہیں، والراضی بالکفر، راضی بالکفر جو اس کا بھی اسی انداز میں پھر آگے مسئلہ بیان کر دیا۔ اس واسطے یہاں پر جو صورتحال ہم پیش کر رہے ہیں، اگر اس کو دیکھنا ہے تو اجناس ناطفی سے میں بیان کر رہا ہوں۔ ابو العباس احمد بن محمد ناطفی حنفی جو 446 ہجری میں جن کا وصال ہوا تھا، یہ نہیں ہے کہ ابھی غازی ممتاز حسین قادری کے ایکشن کے بعد مفتی صاحب آ گئے ہیں، 446 ہجری اس وقت اجناس ناطفی اس کے حوالے سے یہاں پر انہوں نے حسب المفتین کے اندر یہ لکھا ہے اور کہا اما اذا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور واحدہ من الانبیاء یقتل حدا ولا توبۃ لہ اصلا، کہ جس نے یہ بات کی توہین کی اس کو حد کے لحاظ سے قتل کر دیا جائے، ولا توبۃ لہ اصلا، اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، سواء بعد القدرۃ والشہادۃ او جاء تائبا من قبل نفسہ، خواہ وہ خود پیش ہو جائے توہین کر کے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اس کو پکڑ لیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر انہوں نے لکھا کہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ اس کی وجہ بیان کی کہ زندیق لأنہ یقتل لہ لأنہ حد واجب فلا یسقط بالتوبۃ کسائر حقوق الآدمیین وکحد القذف لا یزول بالتوبۃ، فرمایا یہ حق آدمی ہے، اور حق آدمی جس وقت ثابت ہو جائے تو توبہ سے ساکت نہیں ہوتا۔ سرکار کی توہین ہوئی تو جس وقت کوئی بندہ کسی عورت پہ معاذاللہ جھوٹا الزام لگائے تو حد قذف ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ کہے میں تو معافی مانگ لیتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، شریعت کہتی ہے نہیں نہیں حد ضرور لگے گی۔ تو انہوں نے لکھا کہ جس وقت وہ حد قذف ساکت نہیں ہوتی کہ حق آدمی ہے تو پھر یہ توہین رسالت کی حد کیسے معاف ہوگی؟ حداً اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے توبہ کے دروازے کی کوئی گنجائش یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ولا توبۃ لہ اصلا، بالکل اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اس کو انہوں نے یہاں پر تفصیل سے بیان کیا، اور بیان کر کے کیا کہا، کتنی لذیذ بات ہے۔ اس کو لذت وہاں آتی ہے جب کوئی نرم پہلو دیکھتا ہے، تو بڑی ایمان افروز بات آ رہی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں بڑی ایمان افروز بات آ رہی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي بَكْرَ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، هَذَا مَذْهَبُ أَبِي بَكْرَ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ اور کس کا ہے؟ کہتے ہیں والامام الاعظم، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ پورا لفظ امام اعظم سے موجود ہے، مذہب ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ والامام الاعظم والثوری، آگے تفصیل سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا آج ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، یہ جانتے کچھ نہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں، کہتا نکل جاؤ حنفیت سے، تو ہم بالکل اس جملے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے تو امام صاحب کی فکر کے ٹکڑے کھائے ہیں، ہم نے کوئی دیت کے مسئلے میں امام صاحب کو فریق تو نہیں مانا، ہم نے غلامی کی ہے۔ اس واسطے یہ صورتحال ہے جس میں لکھا کہ یہ مذہب کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اجماع صحابہ ہے، مجتہدین ہے، ساری امت کا مذہب ہے، اور اس کے مطابق یہ پیش کر رہا ہوں۔ اور اعراب نہیں لگا ہوا، میں دعوت تو دے دیتا پڑھنے کی اس کی، اور ویسے بھی چونکہ مخطوطہ ہے، لیکن اگر کوئی ان کو مل جائے اپنے پورے گھونسلے میں ایسا جو پڑھ سکے تو میں کتاب دے دوں گا، تاکہ اس کو دیکھ کے وہ سمجھیں کہ اصل مذہب اور مسلک کیا ہے۔ یہ ہے فتاوی کردری، جلدیں دیکھ کے ہی وہ لوگ تو گھبرا جائیں گے، وہ بیروت کی چھپی ہوئی جہاں نیچے حوالہ لگا اوپر اعراب لگا ہو وہ بات اور ہوتی ہے، اور یہ دھول والی لائبریریوں سے نکال کے لوگوں کی بھول نکالنا یہ معاملہ اور ہوتا ہے۔ یہاں پر اس موضوع پر محمد بن احمد، یہ عظیم امام 800
27 ہجری جن کا وصال کی تاریخ ہے، فتاوی کردری، اس کے اندر امام محمد بن محمد کردری ایک روایت میں یعنی ان کی جو وصال کی تاریخ ہے 827، محمد بن محمد ان کا یہ فتویٰ، یہاں یہ بھی اعراب نہیں ہے اور الفاظ وہی ہیں مخطوط کے۔ یہ میں جس زمانے میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں نے سفر کیے پاکستان کی لائبریریوں کے اور دریائے سندھ کے پار مخطوطات کی ایک لائبریری اور درجنوں لائبریریاں، اور ان سے پھر میں نے ان چیزوں کو اس وقت اکٹھا کیا۔ میرا جو 3 جلدوں میں چھپا ہے وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس، اس میں بھی بحث موجود ہے۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہاں یہ لکھا ہے الا اذا سب الرسول او واحدا من الانبیاء، کہ ایک ہے عام مرتد اور ایک ہے توہین کر کے مرتد بنا۔ عام مرتد کا سنگل جرم ہے اور جو توہین کر کے مرتد ہوا اس کا ڈبل جرم ہے۔ کیوں؟ یہ اس مرتد کا مطلب ہے اس نے دین کو ریجیکٹ کر دیا، دین سے بھی نکلا ہے، تو ساتھ حق آدمی بھی اس نے چھیڑا ہے۔ سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اس نے توہین کی ہے، تو جس کا سنگل جرم ہے اس کی سزا بھی ویسی ہے، جس کا ڈبل جرم ہے اس کی سزا بھی ویسی ہے۔ جو صرف مرتد ہوا توہین کے بغیر، لالچی بنا دین چھوڑ کے کہیں ویزا لینے کے لیے نکل گیا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو توبہ کے لیے وقت دیا جائے گا۔ لیکن جو توہین کر کے مرتد ہوا تو اس نے تو سرکار کی عزت پہ حملہ کیا ہے، جو سرکار کی عزت پہ حملہ کیا ہے اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وہ دین چھوڑنا صرف علیحدہ بات ہے، سرکار کا حق جو ہے اس کو چھیڑنا علیحدہ بات ہے۔ اس بنیاد پر اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہ مرتد ہے جس کو 3 سال کیا 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے، اور جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پار کر دیا تھا ایسے ہی پار کر دیا جائے گا۔ یہاں پر کیا ہے؟ الا اذا سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او واحدا من الانبیاء فانه يقتل حدا ولا توبة له اصلا سواء بعد القدرة عليه والشهادة او جاء تائبا من قبل نفسه۔ وہ جو پہلے فتوے سے عبارت پیش کی اس کے لحاظ سے وہ ساری عبارت یہاں بھی موجود ہے، اور اس عبارت کو پیش کر کے انہوں نے کیا بیان کیا، یہ تو اپنے نمونے کے لحاظ سے بھی بتا رہی ہے کہ کل پرسوں والی کتاب نہیں ہے۔ فتاوی کردری میں کیا بیان کیا گیا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی، وہ ایسا مرتد ہے کہ جس کی توبہ قبول نہیں، توہین رسالت سے دائمی جہنمی بن گیا۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ کہتے ہیں ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ جس نے چیک کرنا ہو کتاب لے کے چیک کر سکتا ہے، اور ہم عدالت میں بھی جائیں گے اس شخص کے خلاف کہ کیسے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ فقہ ہماری ہے، ائمہ ہمارے ہیں، اور بات ان کی کس انداز میں کی جا رہی ہے۔ اب دیکھو واضح طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا جو حوالہ جات وہ پیش کر رہا ہے وہ تو ارتداد کی قسم ہی اور ہے، اس کا محمل ہی اور ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس بنیاد پر یہ ان تمام ائمہ نے اس چیز کو لکھا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جو ماخذ کے لحاظ سے میں اگر یہ کہوں کہ پنجاب کی دھرتی کا وہ شیر مرد کہ عربی میں جس نے اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا فقہ کا تیار کیا کہ اگر دین اسلام نافذ کر دیا جائے تو شاہ عنایت قادری کی کتاب قانون کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف، اس کے حقائق، وہ کھلا دفتر، وہ علم و حکمت کا گلشن، اس کے دلائل وہ اردو زبان میں اور پھر عربی حصہ بھی اس میں کافی موجود ہے۔ لیکن اس شیر مرد نے جس کو لوگ صرف یہ سمجھ کے کہ بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں تو شاید ڈھول ڈھمکے والے ہوں گے، عربی زبان میں انہوں نے اس دور میں کتابیں لکھی۔ عجائب گھر میں جا کے دیکھ لو، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں دیکھ لو، میں نے ماورائے نہر تک افغانستان کی لائبریریوں سے تلاش کیا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ اس کو اس زمانے میں جب پریس نہیں ہوتے تھے کاتبوں نے قلموں سے لکھ کے رائٹ کیا
آج بھی افغانستان کی مخطوطات کی لائبریریوں میں اس کے کئی نسخے موجود، میرے پاس اس کے 10 نسخے ہیں، اور یہ ان میں سے ایک جلد ہے، پوری کتاب نہیں ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ، وہ خاکے پنجاب سے زرخیز فکر لے کے اٹھنے والے، جنہوں نے فقہ حنفی کا حق ادا کیا اور عربی زبان میں ایسی کتاب لکھی۔ آج عرب بھی حیران ہیں کہ کتنی شاندار عربی انہوں نے لکھی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے۔ وہ شار فاطمہ جناح کے قریب جن کا مزار ہے، لاہور والوں دائیں بائیں مت دیکھو، داتا کے دیوانوں، اگر فقہ سمجھنی ہے تو شاہ عنایت قادری کے دربار پہ چلے جاؤ۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے اکابر، اور میں بھنگیوں، چرسیوں اور ڈھول ڈھمکے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے بزرگوں کے مزارات پہ بھنگوں کے میلے مت لگاؤ، یہ تو علموں کے میلے سجانے والے ہیں۔ دیکھو حضرت شاہ عنایت قادری، ان کا یہاں پر انداز کتنا عظیم ہے۔ اس پوری بحث کو انہوں نے جو پنجاب یونیورسٹی کا نسخہ ہے اس کے لحاظ سے ورقہ نمبر 240 ہے، ورقہ نمبر 240، اس میں یہ لکھا ہے: من شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ او آب فی امر دین ہی او فی شخص ہی او فی وصف من اوصاف ذات ہی۔ میں پھر دکھا دیتا ہوں، اعراب تو درکنار، لفظ بھی پورا نہیں لکھے ہوئے، اور یہ ہے کہ راز کی باتیں تھی، راز والوں کے لیے لکھ دی۔ کیا لکھا؟ جس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر توہین کی، اور کس طرح فرماتے ہیں ذات میں، شخصیت میں، کسی وصف میں، خواہ اس نے وہ اہل کتاب سے ہو یا غیر ذمی ہو یا حربی، اس نے عیب کی بات عمدن کی ہو یا ساون، مذاق سے کی ہو یا سنجیدگی سے، فقد کافر خلودا، دائمی جہنمی بن گیا۔ بحیث ان تابا لا تقبل توبۃ ابدا، اگر اس نے توبہ کی تو کبھی بھی توبہ اس کی قبول۔ ہمیں دہشت گردی کرنے کے دعوت تانے دینے والے اور خود صوفی بننے والے، میں کہا یہ نیا تصوف ہے، پرانا تصوف تو شاہ عنایت قادری والا ہے۔ شاہ عنایت قادری کا تصوف یہ ہے غیرت والا تصوف، اور دوسرا تصوف جو ہے وہ امریکہ کے زیر سایہ تصوف۔ تو قادری پہچاننا ہو تو شاہ عنایت قادری کو دیکھ لو یا ممتاز قادری کو دیکھ لو۔ محتشم یہاں پر انہوں نے کیا لکھا؟ وَحُكْمُهُ فِي الشَّرِيَّةِ عِنْدَ مُتَأَخِّرِ الْمُجْتَهِدِينَ إِجْمَاعًا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْقَتْلُ قَطْعًا۔ ایسا اگر کرے گا تو سارے متأخرین مجتہد بالاتفاق، کیا وہ سارے امام صاحب کو سمجھ نہیں سکے تھے؟ سب کا اکثر متقدمین اکثر بولا اور ادھر اجماع بولا، اور امام صاحب کو اجماع میں شامل کیا۔ جس طرح کے نسیم الریاض میں جو کہا کہ صحیح مذہب امام صاحب کا وہی ہے جو ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، اس سلسلہ میں فقہ حنفی ان سے جدا نہیں ہے۔ اور یہاں پر واضح طور پر انہوں نے لکھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ قتل ہے، ایسے گستاخ کو قتل کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِ وَانْعِدَامِهِ المصالح الدنیویہ او دینویہ، رکھا دنیا مسالے ختم ہو، دنیا کی مصلحتیں یا دین کی جو بھی ہو جائے، جس نے ایسا کیا اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب یہ تو دہشت گردی سے ابھری ہوئی فکر نہیں ہے، یہ تو روحانیت والی فکر ہے، یہ تصوف والی فکر ہے، اور یہ فقاہت ہے۔ اور اس سلسلہ میں انہوں نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا، اور تفصیل کے ساتھ ان تمام امور کی مکمل بحث کی، اور واضح فرمایا کہ یہاں پر جو کچھ بیان ہو رہا ہے، یہ جو ان کا ورق ہے نا، ورق نمبر 239، اس پر کیا لکھا ہے؟ اس پر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، اور یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ یہ صدیوں پرانی کتابیں ہم تو لکھ کے نہیں رکھا ہے لائبریریوں میں،
پتہ میں بتاتا ہوں، چیک وہ جا کے کر لیں، لیکن ہے مخطوطہ، لفظ بھی پورے نہیں، اعراب تو دور کی بات ہے، پڑھنا حوصلے سے ہے اور ہمت سے ہے۔ یہ صورتحال، اس کو پیش نظر رکھ کے میں تمام علماء کے سامنے، نباز قوم کے صاحبزادہ داؤد رضوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہر طرف نور بھرے چہرے، ادھر سردار رضا صاحب بیٹھے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، جو کہتے ہیں یہ جاہل مفتی نے پتہ ہی کچھ نہیں، وہ ہمیں نہیں تانے دیتے، وہ ان اولیاء کو تانے دے رہے ہیں، ان فقہا کو تانے دے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، حوصلہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ہو جانا اور پھر پچھلوں کو بھول جانا، یہ کوئی عقل کی بات نہیں۔ چھوٹا موٹا ڈاکٹر میں بھی ہوں، مگر نہ ڈنگر ڈاکٹر ہوں نہ ڈالر ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر ہو کر بندہ اپنی قوم کو بھول جائے اور دیکھے ہی نہ۔ اب دیکھو یہ کیسی فقہ، کیسا انداز ہے، سب کچھ جہاں پہ موجود ہے اور کہیں دور جانے کی بات نہیں ہے۔ یہ تفصیلات اس کے اندر اس انداز میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابہر، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ جہاں اس مسئلے کو لکھا گیا، وہاں پر صفحہ نمبر 677، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 677، اس پر تفصیلات کو ذکر کرتے ہوئے یہ تحریر ہے۔ وَأَمَّا اِذَا صَبَّهُ علیہ الصلاۃ والسلام او واحدا من الانبیاء مسلم ولو سکران وَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَصْلًا، کہ جس نے بھی توہین کی حدًّا قتل کیا جائے گا، حدًّا، اور اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اب دہشت گردی ہمارے اوپر لگائی جا رہی ہے، یہ سارے فقہا، ان کا انداز دیکھو، کتابیں، حوالہ، تحقیق، سنجیدگی کا لفظ بولا جاتا ہے کہ سنجیدگی سے بات کریں، تو ہم سنجیدگی سے بات کریں، اگر کوئی رنجیدگی میں آتا ہے تو آ جائے۔ ہم سنجیدگی سے حوالے دکھا رہے ہیں، ہم نے نہ گالی دی ہے اور نہ ہی اور کوئی ایسا ہتھیار اپنایا ہے۔ یہ ساری کتابیں ہیں، کتابوں کی مار ہے، اور ان کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ یہ کیا کہتی ہے فقہ حنفی۔ وہ لمبی باتیں دیگر تو میں چھوڑ رہا ہوں، دوسرے فقہا کے لحاظ سے تو وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن فقہ حنفی کا سہارا لے کر معاذ اللہ کہتے اگر امام اعظم ایسا کہتے ہیں تو ان کو تم کچھ نہیں کہتے، مجھے تم بہت کچھ کہتے ہو۔ میں نے کہا کردار کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ امام اعظم ہیں، ان کا انداز اور وہ کہتے کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے، کس انداز میں انہوں نے اس چیز کو اور اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے۔ اسی بات کو یہاں پر فقہا کے انداز میں دیکھنا ہے تو تفصیل کے ساتھ یہ بات یہاں تفصیل میں موجود ہے۔ فتح القدیر شرح ہدایہ، اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر اس چیز کو لکھا ہے اور مذہب احناف کا اور گستاخ کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کل من ابغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان مرتدا فساو بطریق اولا۔ دلیل بڑی وزنی ہے، وہ آباسا والی کہتے ہیں جو بندہ دل میں بغض نبی علیہ السلام رکھے وہ مرتد ہوتا ہے، تو گالی والا مرتد کیوں نہیں ہوگا؟ امام ابن حمام فتح القدیر، اس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے 5ویں جلد ہے اور یہ صفحہ 232 ہے، 332، اس پر اس چیز کو لکھا ثم یقتل حدا عندنا، ہمارے نزدیک اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ قالوا ھذا مذہب اہل الکوفہ، فقہا کی طرف فقہ حنفی جہاں سے چلی اس طرف نسبت کر کے انہوں نے اس چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا اور کہا کہ اس میں خواہ وہ پکڑا جائے یا خود آ جائے اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اس انداز میں اس کا شرعی حکم انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ ایسے ہی
یہاں پر رمز الحقائق شرح کنز الدقائق، اس کے اندر یہ لکھا ہے امان ٹوٹنے کے مسئلے کے لحاظ سے، تو کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں جس وقت کوئی ذمی توہین کرے گا تو اس کی امان ٹوٹ جائے گی. اب وہ اس کا خون محفوظ نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے امام شافعی نے یہ کہا ینتقض بہ لأنہ ینتقض الایمان فالامان اولا. جب ایمان نہیں رہتا تو امان کیسے رہے گی؟ اور اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاِخْتِيَارِي هَذَا، میرا یہ مذہب ہے کہ توہین پر امان باقی نہیں رہے گی. لأن المسلم اذا سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکفر حتی لو حکم بالحاکم یقتل بہ فکیف لو صدر ھذا من مجرم عدو الدین. کہتے ہیں کہ جس وقت کسی مسلمان نے گالی دی ہو تو وہ کفر ہو بنتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے. تو جو دین کا دشمن ایسا کرے تو وہ کیسے بچ سکتا؟ اس واسطے ذمی کے لیے جو قاعدہ ہے وہ بیان کر دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر حاکم ایسا حکم کرتا ہے جو توہین پر مشتمل ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. یہ رمز الحقائق کے اندر امام عینی جو ہیں انہوں نے اس کو صراحت سے لکھا ہے. اسی مسئلے کے لحاظ سے یہاں پر یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 13 ہے، حاشیہ ابن عابدین. یہاں متن کے اندر اور شرح کے اندر اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اور فقہ حنفی کے لحاظ سے میں پھر یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اس کو توجہ سے سنا جائے، اور کتنے واضح انداز میں ان تمام امور کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. یہ در مختار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 43. یہاں پر متن ہے تنویر الابصار امام شمس الدین کا، اور شرح ہے امام علاء الدین کی. یہاں پر تفصیل کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ کل مسلم ارتد. اب یہ بات غور سے سننا. کل مسلم ارتد فتوبتہ مقبولۃ. جو مسلمان بھی مرتد ہو گیا اس کی توبہ قبول ہے. الا جماعت، مگر ایک جماعت ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے. وہ کون؟ من تکررت ردتہ، ایک جو بار بار مرتد ہوا. اور دوسرا کون؟ والکافر بسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار کو گالی دے کے مرتد ہوا اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اب انہوں نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ فقہ حنفی میں جہاں یہ آتا ہے کہ مرتد کی توبہ قبول ہے، مرتد کی توبہ قبول ہے، جس کو وہ لوگوں کے لیے پھرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا وہ دیگر مرتد ہیں جو توہین رسالت کے علاوہ مرتد ہوئے، ان کی بات ہو رہی ہے. اور جو توہین کر کے مرتد ہوا ہے اس کے لیے یہاں پر حکم یہ بیان کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اور شرع میں یہ کہا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، اس کو حدن قتل کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہے. دیکھو کتنا واضح طور پر اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے. کل مسلم ارتد فتوبتہ مقبولۃ، ہر مسلمان جو مرتد ہوا اس کی توبہ قبول ہے، مگر جو توہین رسالت کر کے مرتد ہوا اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یہ متن میں اس چیز کو ذکر کیا گیا، مگر وہ کافر جو سب نبی علیہ السلام کی وجہ سے کافر ہوا. تو اس واسطے وہ دیگر حوالے جو لوگ پیش کرتے رہے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ارتداد اور طرح کا ہے اور سلمان تاثیر کا ارتداد اور طرح کا ہے. اس ارتداد کے لحاظ سے یہاں پر یہ ہے انہ یقتل حدن، حدن قتل کر دیا جائے گا. ولا تقبل توبتہ، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یہاں پر آپ خاموش رہیں، چونکہ میری تقریر پر آپ کو حاشیے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود اس کی شرح کر لوں گا. خاموش رہیں، صرف سنیں یہ بات کیا ہے. یہاں پر اس چیز کے لحاظ سے بھی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے ثابت کیا، ایک دو نہیں، میرے پاس انبار ہے حوالہ جات کہ ہم مذہب ابی حنیفہ پر ہیں.
امام اعظم ابو حنیفہ کے لحاظ سے میں نے کتنے حوالہ جات پیش کیے. چلو مان لیا کچھ وقت کے لیے کہ متقدمین اور تھے اور متاخرین اور تھے, تو اس پر بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ واضح راجع مذہب پھر متاخرین کا ہوگا. کیوں؟ اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. اس پہ سب نے ہی متاخرین کا مذہب قبول کیا اور بات ایک جیسی ہے. اور مزے کی بات یہ, میں نے وہ ایک تقریر کی تھی غیر مقلدین فقہ کے دروازے پر, تو اس پر میں نے مثالیں دی تھیں, اور اس وقت بھی میں یہ فتاوی نظریہ پیش کیا تھا غیر مقلدین کا کہ ویسے فقہ پہ تنقید کرتے ہیں, اندر بیٹھ کے یہی کھا کے گزارا کرتے ہیں. چونکہ ہر طرح کے مریض ہیں, ان سب کی بیماریوں کا علاج کرنا ہوتا ہے. یہاں پر اور دیگر ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں, ایک مسئلے پہ بحث کی گئی کہ کیا تعلیم دین پر اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. تنخواہ لینا مدرس ہونے کی, خطیب ہونے کی, امام ہونے کی, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس پر پوری بحث کی گئی. ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے, جس میں فتاوی عالمگیری ہے, اس کے اندر بھی اس کی پوری تفصیل موجود ہے, اور دیگر فتاوی جات بھی ہیں. عالمگیریہ جو ہے اس کے اندر ہدایہ پڑھو تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ پہلی جو صورتحال تھی, پہلے جو تھا ہماری فقہ لٹریچر میں موجود ہے, قال ابو حنیفہ و اصحابہ لا یجوز ان یاخذ علی تعلیم القرآن اجرا, کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین نے یہ کہا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. اس پر آگے جا کر جس وقت صورتحال تبدیل ہوتی گئی تو فتاوی عالمگیریہ میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے المختار للفتوی فی زماننا قول ہؤلاء, کہ ہمارے زمانے میں جو فتویٰ مختار ہے وہ متاخرین کا ہے کہ تنخواہ لینا جائز ہے. اور اس پر پھر امام ابو بکر محمد بن فضل جو ہیں انہوں نے دلیلیں پیش کی. انہوں نے کہا متقدمین بھی سچے تھے, متاخرین بھی سچے ہیں. کس انداز میں؟ کہتے انما کرہ المتقدمون الاستجار علی تعلیم القرآن لانہ کان للمعلمین عطیات فی بیت المال, کہ پہلے بیت المال وظیفے دیتا تھا, بیت المال, اور پھر جا کر اس سلسلہ میں انقطاع آ گیا. تو پھر متاخرین نے, آج کے نہیں صدیوں پہلے, انہوں نے کہا کہ پھر تو دین کا کام رک جائے گا. تو جنہوں نے پڑھانا ہے پیٹ تو ان کا بھی ہے, بچے ان کے بھی ہیں, تو دین کو جب ٹائم دیں گے تو پھر تنخواہ بھی جائز ہوگی. اس بنیاد پر متاخرین جو ہیں انہوں نے جواز کا قول کر دیا, اور پھر کئی صدیوں سے جواز آ رہا ہے. اور پھر اس میں تبدیلی جو آئی تو وجہ بیان کی گئی کہ پہلے عدم جواز کیوں تھا, رغبت تھی دین میں, اور پھر جواز کیوں ہے کہ اب کمزوری آ گئی ہے تو بھوکا رہ کے تو پڑھانا نہیں, کچھ دینا چاہیے. تو دو باتیں اب سمجھ میں آ گئی. ایک یہ ہے کہ آج کا ماحول جو ہے, جب مغرب خاکے بنا رہا ہو, فیس بک کے شیطان اپنے کام کر رہے ہوں, جس وقت روزانہ توہین رسالت کا دھندا کیا جا رہا ہو, حالات ایسے بن گئے ہوں کہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنا یہ مغرب کا وتیرہ بن چکا ہو, تو ایسے حال میں تو اگر متقدمین کا مذہب یہ نہ بھی ہوتا تو پھر بھی فتویٰ متاخرین کے مذہب پر لازم تھا. میں تو پہلے دلائل بھی پیش کر چکا ہوں. تو متاخرین کے مذہب کی صورتحال آپ دیکھ لو, ایک بندہ گورنر ہو اور وہ کوئی لگام ہی دینے والا نہ ہو. آج جو اس کی حمایت کرتے ہیں کہ اس وقت ان کو ہوش تھا, جس امام قابسی کا ذکر کیا انہوں نے کہا جو ایسا کرے گا اس کا حوالہ انہوں نے پیش کیا, لکھا ہے کہ اس کو رسیوں سے باندھا جائے, جکڑا جائے. تو انہوں نے کیا گورنر کو باندھا رسیوں میں؟ امام قابسی اور قاضی ایاز کا نام لینے والے سوچے تو صحیح صورتحال کیا ہے. جب سرکاری سرپرستی میں توہین ہو رہی ہو
اب مسئلے کی نوعیت کیا بنے گی؟ وہ پیٹ کے مسئلے میں جو آج متاخرین کا مذہب لیں اور تنخواہیں حلال کریں، انہیں ناموس رسالت میں تو متاخرین کے مسئلے سے چڑ کیوں ہے؟ جو حالات و واقعات ہیں اس کے پیش نظر اگر فرض کر لیا جائے کہ متقدمین دوسرے پہلو میں تھے اور متاخرین توبہ کی مہلت نہیں دے رہے اور کہتے ہیں فوراً واجب القتل ہے، تو حالات و واقعات کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح تعلیم قرآن کے لحاظ سے متاخرین کے مذہب کو A to Z سب نے قبول کیا ہے، تو اس کو بھی قبول کیا جائے۔ جو نہیں کر رہا اس کو سوچنا چاہیے۔ تنخواہ کی دلیل کے لحاظ سے تو متاخرین اور ناموس رسالت کے لحاظ سے چھپنا متقدمین کی چھتری کے جعلی سائے میں، حقیقت تو ہے ہی نہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اس لیے کہہ رہا ہوں جو فقہ پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے ہر بات ہم قرآن سے پیش کریں گے اور حدیث سے پیش کریں گے، یہ فتاوی نظیریہ موجود ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی امام اعظم کی چھتری کے نیچے اور پھر ان کے جو سلسلہ فیض ہے فقہائے حنفی متاخرین، ان کا حوالہ دے کر اپنی تنخواہیں حلال کی ہیں۔ تو جس فقہ کے بغیر ان کے مولوی کو تنخواہ نہیں مل سکتی، اس فقہ کا جھنڈا ضرور لہرانا چاہیے۔ تو یہاں پر صورتحال میں نے آپ کے سامنے جو عرض کی، میں نے یہ بتایا اکثر متقدمین امام اعظم ابو حنیفہ سمیت اور بالاجماع متاخرین ان کا موقف جو ہے جس موقف پہ ہم موجود ہیں، اور جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں متقدمین کا نام لے کر، وہ اس قیاس کو دیکھیں اور باز آ جائیں ایسی باتوں سے۔ اگر اپنی روٹی کے لیے متاخرین کا مذہب قبول ہے تو ناموس رسول علیہ السلام کے لیے قبول کیوں نہیں؟ جہاں تک عورتوں کی بات ہے، عورتوں کا معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ عورت توہین کرے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور اس کے لیے چھوٹ ہے، اور اس طرح کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں بھی چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عورت کے لحاظ سے بات پوری ہے، ہر سوال کا جواب خود ہی انشاءاللہ آ جائے گا۔ عورت کے لحاظ سے جو بحث کی گئی ہے اس میں بھی چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے اور اس تحقیق کے لحاظ سے ہر چیز جو ہے وہ موضوع کا حصہ بن جائے۔ یہاں پر جو دوسری کتاب ہے مجمع الانہر، اس کے حوالہ جات اور عورت کی سزا کے لحاظ سے یہ لکھا ہے اذا لم یولن فلو آلن بشتمہ او اعتاد قتل ولو امرأتن، کہ اگر اس نے اعلانیہ ایسا کہہ دیا یا معتاد بن گیا اس کا، اس کو قتل کر دیا جائے، ولو امرأتن، اگرچہ عورت کیوں نہ ہو، اگرچہ عورت کیوں نہ ہو۔ یہ یہاں پر جو بدر المستقا موجود ہے اس کے حاشیے میں، اس کی تفصیلات جو ہیں اس مسئلے پر یہاں موجود ہیں۔ اور دوسری جگہ فقہ حنفی کے لحاظ سے جو باب قتل المرتد اور مرتدہ ہے، اس میں واضح طور پر یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ مرتدہ کا قتل، مرتدہ یہ جلد نمبر 6 ہے، بنایا عینی شرح ہدایہ، اس میں تفصیل صفحہ نمبر 701 پہ موجود ہے۔ وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَلَا تُقْتَلُ، کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، لیکن کیا ہوگا؟ وَلَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَلَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ، اگر اس کو قاتل نے قتل کر دیا تو اجازت دی جا رہی ہے، اجازت دی جا رہی ہے کہ توہین رسالت کرنے والی اس کو اگر عام کوئی سویلین قتل کر دیتا ہے تو اس انداز میں اس پر کوئی چیز لازم نہیں آئے گی۔ لیکن فتح القدیر کے اندر اس بحث کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا اور یہ واضح کر دیا کہ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ کس لحاظ سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے ہر چیز اس کی سامنے بیان کی اور کہا کہ اس کے قتل کے لحاظ سے اس کو کوڑے مارے جائیں، اور کوڑے جس وقت اس کو لگیں گے ان کوڑوں کی جو بحث اور تشریحات ہیں ان کے اندر
35 کوڑے 40 کوڑے روزانہ اس کو لگے تو کہا وہ تو مسلسل جب لگیں گے تو ویسے ہی مر جائے گا، اس میں اذیت اس کے لیے زیادہ، مسلسل کوڑے لگنے کے لحاظ سے اس کو اذیت زیادہ پہنچے گی۔ تو اس کو یہاں پر جو فقہی آئینی قانون کے لحاظ سے علیحدہ حکم جو بیان ہوا، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ موج کرے جو کچھ ہے کہے، اس کے لیے مسلسل قید میں رکھ کے کوڑے مارنے کا وہاں پر تذکرہ موجود ہے۔ اور جس وقت کوڑے لگیں گے، یہ فتح القدیر اس کے اندر تفصیل اس کی موجود ہے، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 310 ہے۔ یہاں پر اما المرتدہ تو فلا تقتل، جو ہدایہ کی عبارت ہے جو انہوں نے پیش کی، اس کی شرح لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ ہے فَإِن قَاتَلَهَا لَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، کہ اگر مرتدہ کو کوئی پار کر دے تو اس پر کچھ بھی جرمانہ نہیں ہوگا۔ لَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اگر کسی نے مرتدہ کو قتل کر دیا تو اس پر کسی طرح کا کوئی ہرجانہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ تُضْرَبُ فِي كُلِّ أَيَّامٍ، اسے ہر دن مارا جائے، مرتدہ کو جیل میں رکھ کے ہر دن مارا جائے۔ اور کتنا کہتے ہیں کہ حسن بن زیاد جو ہیں ان سے یہ روایت ہے کہ تُضْرَبُ كُلَّ يَوْمٍ 39 صوتا، اس کو 39 کوڑے روزانہ مارے جائیں، 39 کوڑے مرتدہ کو روزانہ مارے جائیں، اِلَىٰ أَن تَمُوتَ، یہاں تک کہ یا مر جائے، اور تسلمہ یا اسلام قبول کر لے۔ کہتے ہیں وَهَذَا قَتْلٌ مَانَا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقہ حنفی میں مرتدہ کی سزا موت نہیں ہے، کہتے ہیں یہ مانن موت ہی ہے، هَذَا قَتْلٌ مَانَا، یہ مانن موت ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس واسطے موت ہے کہ جس وقت لِأَنَّ مُوَالَاةَ الضَّرْبِ تُفْضِي إِلَيْهِ، اس واسطے کہ جب روزانہ 39 لگیں گے تو جلدی موت تک پہنچ جائے گی، تو مانن موت ہی اس کی سزا ہے۔ کیونکہ یہ سخت ہے مزید کہ کوڑے اس کو لگیں گے 39 روزانہ اور پھر وہ موت کی وادی تک، کہتے ہیں یہ مانن موت ہے۔ اس لحاظ سے وہ بحث جو اس نے بالواسطہ اس ملعونہ کی حمایت کے لیے کی، ہم نے اس کا بھی ضمناً جواب دے دیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ہرگز اس کی باتوں کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے۔ اب یہاں پر صورتحال ایک اور انداز میں بھی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج جن حالات میں ہم موجود ہیں کہ ایک شخص جس نے منفرد کام انجام دیا کہ صدیوں میں نور جائے گا، وہ جیل میں ہے، حکومت امریکہ کی لونڈی بنی ہوئی ہے اور ملک کو اس کی کالونی بنانا چاہتی ہے، اور نام نہاد روشن کیا جو روشن خیال ہیں وہ کیڑے کرسیوں کا دیمک بنے ہوئے ہیں اور پورا ملک جکڑا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اس وقت وہ باتیں کرنا جو شخص نے کی ہیں، نہ عقل اجازت دیتی ہے نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ اگر اس کا بچہ ہوتا جیل میں پھر میں دیکھتا کہ یہ کیسے ابن عابدین پڑھتا، پتہ چل جاتا کہ صورتحال کیا ہے۔ افسوس ہے کہ ادھر وہ مرد حق جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا رہا ہے۔ سلام ہے، سلام ہے ممتاز حسین قادری، بے شمار بے شمار غازی کو رہا کرو۔ اب یہاں پر میں ایک واقعاتی تسلسل کے لحاظ سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی قابل غور ہے۔ تاریخ اسلام میں تمہیں کوئی ایسا مفتی نہیں ملے گا کہ جب کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ کو قتل کر کے جیل میں ہو اور اس نے اس طرح کی باتیں کی ہوں جسے اس شخص نے کی ہیں۔ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے چیلنج کر رہا ہوں، جو ہماری دلیل ہے وہ تاریخ کے دھارے میں ہے، وہ کتابوں کا لٹریچر اور دلیل علیحدہ، تاریخ کے دھارے میں دکھاؤں گا۔ اور جس شخص نے یہ کی بتائے پہلی دوسری تیسری چوتھی
آج 14ویں 15ویں صدی تک کوئی ایک ایسا مفتی کہ جس نے ایسے شخص کے خلاف فتویٰ دیا ہو کہ جو گستاخ رسول کو قتل کر کے وہ جیل میں پہنچا ہے، کوئی ایک اس کی مثال دی جائے 14 صدیوں میں تمہیں ایسا کوئی نہیں ملے گا. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. اور اگر ہماری فکر دیکھنی ہے تو بحرین کے بچوں میں بھی نظر آئے گی. وہاں پر صورتحال اس کا جو انداز ہے المستطرف کے اندر، وہ تو انداز ہے ہی. مجھے یہ سیجر علام نوبالا امام ذہبی کی، اس کے اندر یہ 11ویں جلد ہے اور یہاں پر صفحہ نمبر 580 ہے. محمد بن نبی منظور انصاری، محمد بن نبی منظور انصاری، ان کی بات کرتا ہوں. تاریخ کا دھارا دیکھو، یہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں، نظریاتی اختلاف ہے جس کے لحاظ سے یہ درد سے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. یہاں محمد بن نبی منظور انصاری صفحہ نمبر 580 پہ لکھا ہے، وہ یہ نہیں تھے کہ عالم نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ کوئی نہیں، سٹیجوں پہ چوکوں میں تقریریں کر رہے ہیں. یہ کیروان کے مفتی تھے، جسٹس تھے اور کبار اصحاب حدیث میں سے تھے، مگر علم خشک نہیں تھا، علم میں عشق تھا. کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کورزو کتنا، صبا سے بھی نہ مل سکا تجھے بوئے گل کا سراغ. کیا ہے تجھ کو کتابوں نے یا ڈالروں نے کورزو کتنا. صورتحال دیکھو، کبار اصحاب حدیث میں سے ہیں، کبار اصحاب حدیث میں سے، اور قاضی ہیں. ان کے پاس کیس آ گیا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب چیف جسٹس بیٹھا ہو، شریعت کہتی ہے کہ جو فریقین ہیں ان کو ایک نظر سے دیکھنا ہے. اگر ایک کو مسکرا کے دیکھا ہے تو دوسرے کو بھی مسکرا کے دیکھنا، یہ عدالت کا تقاضا. اب گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو کیا ہوا؟ فَأُحْضِرَ إِلَيْهِ يَهُودِيٌّ قَدْ سَبَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی وقت شیخ الحدیث استاذ الحدیث کے سامنے گستاخ کو پیش کیا گیا جو یہودی تھا کہ فیصلہ کرو. ان کے اندر سے عشق بہر آ گیا. کیا کیا؟ فَبَطَحَهُ، اسے دھکا دے کے منہ کے بل گرایا. چیف جسٹس اپنی کرسی سے اٹھ بیٹھا. فَبَطَحَهُ، اسے منہ کے بل گرایا. فَضَرَبَهُ، اسے مکوں سے مارا. إِلَىٰ أَن مَاتَ، قسمات ہوتی رہے گی ہم اس کو تو پورا کر لیں. مکے مار مار کے قاضی صاحب نے گستاخ کو پار کر دیا. نہ بندوق، نہ تلوار، نہ تیر. ہاں عشق تھا، علم بھی تھا اور سب کچھ موجود تھا. اب کمرہ عدالت ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جج ہیں، اصحاب حدیث کے سردار ہیں، اور گستاخ سامنے آ گیا ہے. اس کی میں بک بک سنتا رہوں؟ اٹھے اپنی جگہ سے، حالانکہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، مگر عشق جوان تھا. دھکا دے کے گرایا، مکوں سے مارا. اب مکوں سے بندے کو مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر عشق کی ضرب بڑی کاری ہوتی ہے. قاضی صاحب نے مکے مار 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 کے مار دیا. پوچھا گیا یہ تم نے کیا کیا؟ اتنے بڑے عالم اور یہ تو ملنگوں والا عشق، یہ کس طرح؟ جوانوں والا. وہ ملنگ نہیں، بھنگی، میں ان کی نہیں بات کر رہا، میں مستان عشق کی بات کر رہا ہوں کہ تم نے یہ کیا کیا؟ مکے مار کے. یہ تو جلاد کا کام تھا، پہلے سماعت ہوتی، پھر فیصلہ ہوتا، پھر جلاد آتا، اور تم نے سنئی کچھ نہیں، مکے مار مار کے مار دیا ہے. وہ دلیل جو ان کی تھی وہی آج میری ہے غازی ممتاز کے بارے میں. کہتے ہیں میں نے مار دیا، خاف ان یحکم بقتلہ، انہیں ڈر تھا کہ میں قتل کا حکم دوں گا، حکومت اسے قتل نہیں کرنے دے گی. میں قتل کا فیصلہ سناؤں گا گستاخ کے بارے میں، مگر حکومت نہیں کرنے دے گی، تو پھر پتہ نہیں میرے اٹڑے چڑھے گا یا نہیں. آج آیا ہے تو میں کام پورا کر دیتا ہوں. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اب بن گیا ہے عشق کا معیار، اب بن گیا ہے عشق کا معیار
اب بن گیا ہے عشق کا معیار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، جرت و بہادری، جرت و بہادری، جرت و بہادری، ظالمو حیا کرو، ظالمو حیا کرو، ظالمو حیا کرو۔ محتشم سامعین حضرات، اب دیکھو یہ امام ذہبی ہیں، کوئی چھوٹے امام نہیں ہیں، یہ لکھا، اور قاضی کتنے بڑے ہیں، عشق جوان ہے، انہوں نے بتا دیا۔ اور غازی ممتاز حسین قادری دیکھ رہا تھا کہ مستنڈا ہے، مستورہ ہے، حکومت کا منظور نظر ہے، اسے کون پٹا ڈالے گا؟ تو کہا اب میری ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے، وقت ہے کہ اس کو پار کر دو۔ دیکھو دلیل کا رابطہ، دلیل کا ضابطہ، ہمیں تانا دینے والے دوڑ لگا لیں، وہ بتائیں پوری تاریخ سے کوئی ایسا نکما مفتی ہو کہ جس نے کسی عاشق کو یوں جیل میں ہو اور سزائے موت سنائی جا رہی ہو اور وہ سزا دینے والوں کا حامی بنا ہوا ہو، پوری تاریخ میں ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ اہل سنت تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ تم نے اس موقع پر بھی غیرت ایمانی کا ثبوت دیا ہے ہمیشہ کی طرح، اور کسی جھانسے میں نہیں آئے، کسی کے فالٹی نالج کے روب میں نہیں آئے، اور اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور قربان جاؤں بحرین کے ان بچوں پر، امام ابشیحی نے مستطرف کے اندر جن کی داستان لکھی ہے، انہوں نے جس وقت وہ کھیل رہے تھے اور وہاں پہ پادری قریب بیٹھا تھا، گیند اچھلی، پادری کو لگ گئی، ایک بچے نے کہا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رددتها الینا، ویسے نہیں دیتا تو میرے نبی کے نام کے صدقے ہی دے دے۔ یہ گیند مانگنے والے بچے، ان کو پتا ہے کہ یہ نام ہر کام بنا دیتا ہے، اگر سرکار کے نام کے صدقے کام بننے کا عقیدہ رکھنا بریلویت ہے تو یہ دور صحابہ میں بھی تھی۔ اب دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بحرین کا وہ علاقہ ہے، اور وہاں پر یہ صورتحال جو ہے وہ پیش آئی ہے۔ مستطرف جلد نمبر 2 صفحہ 34 پر یہاں پیش کر دیا گیا، گیند مانگی، اس نے انکار کر دیا، اور آگے کچھ توہین بھی معاذ اللہ نام پاک کی کر دی، تو بچوں کا میچ بدل گیا، آئے تھے کھلاڑی بننے، وقت ہیرو بننے کا آ گیا۔ انہوں نے کہا اب گیند کی ضرورت نہیں، تم ہی میری گیند ہو، رب کعبہ کی قسم ہے جب تک اس کی گراؤنڈ میں گول پورا نہیں ہوا بچے ہاکیاں چلاتی ہی رہے، ہاکی چلی اور مستنڈے کو واصل جہنم کر دیا۔ اب پہنچ گئے وہ پادری کے حامی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ دن دہاڑے ہمارا دیکھو مذہبی سکالر مارا گیا، تمہاری حکومت کہاں ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، بچے خود ہی فتوے بھی دے رہے ہیں، خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سبب پوچھا کیوں ہوا، تو کہا بچوں کی گیند تھی، مانگی ہے، اور نبی علیہ السلام کے صدقے میں مانگی ہے۔